السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، ان دنوں مولانا سعد صاحب کے متعلق ایک تحریر سوشل میڈیا پر گردش میں ہے۔ پہلے آپ اس تحریر کو سنیں، پھر انشاءاللہ اس پر مختصر تبصرہ ہوگا۔ آج دوپہر کو اچانک ایک تبلیغی جماعت یعنی حق مرکز بنگلہ والی مسجد بستی نظام الدین میں آمد ہوئی اور آتے ہی حضرت کے کمرے کا رخ کیا اور امیر تبلیغ حق عارف باللہ قاطع بدعات مرد مجاہد مولانا سعد صاحب کے پیروں پر گر کر معافی مانگی اور الیاس ثانی کے ہاتھوں پر تجدید بیعت ایمان کی۔ جب حضرت جی نے دریافت کیا کہ آپ کی ہدایت کا کیا سبب ہوا، تو ذمہ دار نے کہا کہ ہم بھرت پور پرا یعنی میوات سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم شورا والوں کے منبع تھے۔ ہمیں ایم پی کے ایک قصبہ کا رخ دیا گیا، ہم وہاں چلہ لگانے گئے۔ انہوں نے ہمیں 15 کلومیٹر دور ایک چھوٹے گاؤں میں بھیج دیا۔ ابھی 10 روز ہوئے تھے، اچانک بعد نماز عصر خدمت کے ساتھیوں کی لاپرواہی سے مٹی کا تیل ضائع ہو گیا۔ میں اور ایک ساتھی اس قصبہ میں مٹی کا تیل لینے گئے۔ واپسی میں سواری نہیں مل رہی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ اس طرف شیر اور جنگلی جانور نکلتے ہیں، اس لیے اندھیرا ہونے کے بعد وہاں سواری نہیں جاتی ہے۔ اللہ کے کرم سے ایک بس ملی، مگر بتایا کہ وہ ہمیں ہائی وے پر اتار دے گی اور وہاں سے گاؤں 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہم نے منظور کر لیا۔ بس سے اتر کر ہم گاؤں کے راستے پر ہو لیے۔ گھنا اندھیرا تھا، ایک ٹارچ تھی۔ جب کافی وقت کے بعد بھی گاؤں نہیں آیا تو ہم سمجھ گئے کہ ہم بھٹک گئے ہیں، مگر اچانک دیکھا کہ ایک شیر سامنے سے آ رہا ہے۔ ہم ڈر گئے۔ ہم نے ہمت سے کہا کہ اللہ کی مخلوق، ہم اللہ کی دین کی تبلیغ کے لیے نکلے ہیں اور ہم راستہ بھٹک گئے ہیں۔ تو اللہ کی قدرت، اچانک شیر بولا کہ اے انسانوں، تم شاید تبلیغ حق سے منسلک نہیں معلوم ہوتے ہو، ورنہ تم راستہ نہیں بھٹکتے۔ تم باطل تبلیغ سے متعلق معلوم ہوتے ہو، میں تمہیں پھاڑ دوں گا۔ ہم نے کہا کہ باطل تبلیغ؟ شیر نے کہا حق تبلیغ وہ ہے جس کے امیر مولانا محمد سعد ہے، وہی امیر برحق ہے اور ان کے متبعین ہی اصل مبلغ ہیں، اور جو ان کو امیر نہیں مانتے باطل تبلیغ والے ہیں۔ اگر تم سچی توبہ کر لو اور امیر برحق کی اطاعت کر لو تو میں تم لوگوں کو تمہاری جگہ پہنچا دوں گا۔ ہم نے کہا کہ یہ تو ایک معجزہ ہے کہ شیر بول رہا ہے، ہم توبہ کرتے ہیں اور آج کے بعد حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پھر شیر آگے چلنے لگا اور ہم پیچھے، یہاں تک کہ ہم مسجد تک پہنچ گئے اور وہ چلا گیا۔ جب میں نے ساتھیوں سے اس کا تذکرہ کیا تو ساتھیوں نے ہمیں جھٹلایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچانک باہر سے شیر کی گرج سنائی دی۔ ہم سب جنگلہ کے پاس کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ اس نے کہا کہ کان کھول کر سن لو، مولانا سعد کی جماعت ہی تبلیغ حق ہے اور باقی باطل پر ہے۔ سن لو، اگر پوری دنیا ایسے شورئی تبلیغی علماء، حفاظ، قاریوں اور مبلغوں سے بھر دی جائے جو پابندی کے ساتھ 5 کام کرتے ہوں، مگر وہ اس بندے کے پیروں کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے جو صرف مولانا کو دل سے امیر مانتا ہو، چاہے اس نے زندگی میں ایک گشت بھی نہ کیا ہو۔ اس کو سن کر سارے ساتھی رونے لگے، توبہ کرنے لگے اور اس گمراہی سے نکلنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ جب یہ کارگزاری پوری ہوئی تو حضرت جی اور دوسرے حضرات جو کمرے میں موجود تھے سجدہ میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور حضرت جی نے اپنی اس کرامت کا تذکرہ عوام میں کرنے سے سختی سے منع فرما دیا تھا، مگر ایک پرانے ساتھی بھائی کلیم نے، جو ہر سال 250 دن اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، حضرت سے اجازت چاہی کہ کچھ دوستوں کی ہدایت کے لیے اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت نے اجازت دے دی۔ ڈاکٹر سمیع اللہ میواتی۔ حضرت جی کے اس معجزے یعنی کرامت کے متعلق آپ حضرات کا کیا خیال ہے؟ یہ وہ مکمل تحریر ہے جو مولانا سعد صاحب کے متعلق سوشل میڈیا پر گردش میں ہے۔ یہ تحریر میرے خیال سے جھوٹی ہے،
جو مولانا سعد صاحب کو بدنام کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر پھیلایا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اسے سچ مانتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ مولانا سعد صاحب کے عقائد درست نہیں ہیں۔ اصل کرامات کا ظاہر ہونا نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے۔